ایک تھی احسان فراموش قوم اس آنکھ کے نام جو اپنی قوم کے انتظار میں پتھرا گئی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر آج اس نظام سے گھن آ رہی ہے کہ جس عمران خان کے نام پر 3 دن پہلے اوہایو میں ہماری آنکھوں کے سامنے 2 گھنٹے کی تقریب میں کراچی میں ایک اور کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے $5.5 لاکھ جمع ہو گئے تھے، جس میں سالانہ 2 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج ہوگا، وہی عمران خان آج اپنی ایک آنکھ کی بینائی کے علاج کے لیے اس نظام کے رحم و کرم پر ہے، جہاں وہ اپنوں جو آنکھیں اس کی آنکھوں کے جو نارمل سے ڈراپس ہیں اس سے زیادہ بہتر کسی بر وقت علاج، کچھ قابل ڈاکٹروں اور کچھ کتابوں کی درخواست کرتا پھر رہا ہے۔ اور آج بھی یہ مافیا اس کی آنکھ کی روشنی جانے کا سبب بننے والی مجرمانہ غفلت اور تاخیر پر بات کرنے کی بجائے جیل میں اس کو ملنے والی دیسی چکن اور ایکسرسائز مشین پر بات کرنے پر ہی مائل نظر آتا ہے۔ یہ نظام جب اس کو مائنس نہیں کر سکا اور عوام اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے گئے تو اس نے پھر اس کی آنکھ کو مائنس کر ڈالا۔ آج اگر اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا تو اس میں سب سے بڑی گناہگار اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے ذاتی اناد اور رنجش کو اپنے پروفیشنلزم پر حاوی کر لیا اور اپنے جو ان کے علاقے ہیں اور ان کو ایک سیاسی اکھاڑا بنا ڈالا۔ اس میں اس عدلیہ کا بھی قصور ہے جو 3 سال سے یہ سب تماشا دیکھ رہی ہے، پر نہ اس کے کیسز کی اپیل لگاتی ہے اور نہ اس کے خاندان کو اس سے ملوانے کے اپنے ہی آرڈر پر عمل کروا پاتی ہے۔ اس میں ان علماء کا بھی قصور ہے جو کشمیر اور فلسطین کے مظالم پر مناظرے اور وائز کرتے ہیں، پر اپنے ملک میں ہونے والے غیر انسانی سلوک پر بات کرنے کی بجائے سونگھنے والے جانور کی طرح اس قیدی کے پراٹھوں پر لگے دیسی گھی سونگھتے چلے آتے ہیں اور ان کو اپنی ناک کے جو نتھنے ہیں وہ بھی گھول دیتے ہیں کہ عمران خان کو ملنے والا جو کھانا ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ اس کی آنکھ جاتی بینائی پر بات کرنے کے لیے اپنا منہ نہیں کھول سکتے۔ اس میڈیا کا بھی قصور ہے جو آج بھی اس کا نام نہیں لے سکتا، اس کی تصویر نہیں چلا سکتا اور جو بانی ہے یا بانی پی ٹی آئی کے نام سے ان کو کہہ کر گھنٹوں پروگرام کرتا رہتا ہے۔ ان تمام پاکستانی کرکٹرز کا بھی قصور ہے جو آج اس کی نظر کی کمزوری پر آواز نہیں اٹھا سکے، جس نے ان کا انتخاب کیا تھا اور ان کو گلی محلوں سے نکال کر سیلیبریٹی بنا دیا تھا۔ آج بھارت کے کرکٹرز اور سپورٹس اینالسٹ تو اس پر سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں، پر پاکستانی سٹارز بس خان کا نام لے کر چندے اکٹھے کرنے پر لگے ہوئے ہیں، پر اس کا نام لے کر ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے، ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ ان تمام حریف سیاستدانوں کا بھی قصور ہے جو اپنے علاج کے لیے لندن بھی گئے اور دبئی بھی گئے، سالوں کراچی کے ہسپتالوں میں لیٹ کر قید کی مدت پوری کرتے رہے اور ذاتی معالجوں کی جو ان کی فوج ہے وہ ظفر موج سے ملتے رہے، پر عمران خان کی دفعہ ایسے کم ظرف اور ایسے بے حس ثابت ہوئے کہ اس کی بیماری پر بھی جیل کا جو مینیو کارڈ ہے وہی پڑھتے رہے ہیں، اور اس میں حریفوں کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی قیادت کا بھی برابر کا قصور ہے، جو اب تک یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے، گنڈا پور کرنا ہے یا سہیل آفریدی کرنا ہے، بیرسٹر گوہر کی طرح سویٹ بوائے بننا ہے یا پھر سہیل آفریدی کی طرح گرجنا برسنا ہے، سوشل میڈیا کو آن کرنا ہے یا اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے، جیل سپرنٹنڈنٹ کو کوسنا ہے یا اس کے اوپر بیٹھے کرنل یا اس سے جو بڑے لوگ ہیں ان کا نام لینا ہے، بسنت منانی ہے یا 8 فروری کا احتجاج کرنا ہے۔ یہ سب وہ سوال ہیں جو ہر انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتے ہیں۔ آج اگر اس ملک کی نوجوان نسل کی آنکھیں کھولنے والی آنکھ خود اندھی ہو رہی ہے تو یہ بات دنیا کے سامنے یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم جو ایز اے قوم
ایک احسان فراموش قوم ہے جس کا ایک قومی ہیرو 3 ضرب 4 فٹ کے ایک باتھ روم کو استعمال کرنے پر مجبور ہے، جس کی چھت بھی دیوار سے متصل نہیں ہے اور جہاں 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اسی رپورٹ کے مطابق شاور تک کی جگہ کی سرویلنس کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ پوری دنیا میں ہماری بے حسی، احسان فراموشی اور انتہائی بغض اور انتقام پر مہر ثبت کر رہی ہے۔ یہ حالات دیکھ کر آج کی جنریشن زی کو پرانے سب واقعات اور بھی حقیقت معلوم ہوتے ہیں، جن میں قائد اعظم کی ایمبولنس، لیاقت علی خان کی آخری تقریر، فاطمہ جناح کی ہراسانی اور ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں پھانسی سے پہلے ہی آدموا کرنے کا ذکر ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام اور ایک ایٹمی طاقت کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کیا، بلکہ لمحہ ذلت اور لمحہ رسوائی بھی ہے، اور عمران خان کا یہ کڑا وقت تو گزر ہی جائے گا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور یہ لمحہ ذلت ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ٹھہر گیا ہے۔